بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں سپارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق بات پہنچنے کی یقین دہانی ہو جاتی ہے کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ حق کو پہچاننے پر، حق کو سمجھنے پر فرمایا لوگوں کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اپنے رب پر ایمان لائے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو لوگ تیری توحید کی شہادت دینے والے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ ابتدائی جو علامت بیان کی گئی ہے آنکھوں سے آنسو بہنے کی، یہ نصارہ لوگ تھے اور نجاشی بھی اس میں شامل تھا۔ جب ان کے دربار میں مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سورۃ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھی تو وہ حقائق کو سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اگر انسان اس لغت کی فصاحت و بلاغت کو سمجھتا ہے تو اس میں بڑی گہری تاثیر ہے کہ انسان زار و قطار اس پر آنسو بہانے لگ جاتا ہے، دل نرم ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ ایمان والوں، جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں ان کو تم حرام نہ کرو، جو چیزیں حلال اللہ نے کی ہیں ان کو حرام نہ کرو۔ یہ حلال چیز کو حرام کرنا کیا ہے؟ یہ دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ جب انسان راہب بن جائے یا انسان زاہد بن جائے۔ یہودیت اور عیسائیت میں رہبانیت تھی، وہ گھر سے باہر نکل جاتے تھے، اچھی چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، حلال چیزوں کو ترک کر دیتے تھے، اچھی نعمتیں استعمال نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے وہ چیزیں حلال کی تھی، لیکن رہبانیت اختیار کرنے کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری اچھی چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہ کرو۔ رہبانیت بھی خود ان کی اپنی ایجاد ہے، گھر سے نکل گئے، باہر جھوپڑے میں زندگی گزارنی ہے اور وہیں رہنا ہے، عورتوں سے دور اور خواہشات زندگی جتنی ہیں ان سے دور، حتیٰ کہ ضرورت زندگی کو بھی اپنے اوپر ضرب لگا دینا اور بس کہنا کہ ہم اللہ کے لیے وقف ہیں، ہم اللہ کے لیے وقف ہیں۔ تو یہ لوگ کرتے ہیں حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام، اور ہمارے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ہمارے اسلام میں زہد ہے۔ زہد رہبانیت سے ایک نچلا درجہ ہے کہ آپ دنیا سے بے رغبت بھی ہوں لیکن جو چیزیں حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کریں۔ سمجھے بات کو؟ ہے چیزیں حلال، بھائی گوشت کھا لیں، نہیں میں بکرے کا گوشت نہیں کھاتا، اتنی عیاشی میں نہیں پڑتا۔ اللہ نے کہا نہیں، کھاؤ پیو، جو چیزیں تمہارے لیے حلال میں نے کی ہیں وہ کھاؤ، جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کر، اور بیان کیسے کر؟ اس کو کھا، اس کو پہن، اس کو استعمال کر۔ رب نے دیا ہے تو نعمت کے آثار بھی تمہارے اوپر نظر آنے چاہیے۔ تو زہد یہ ہے کہ آپ ان نعمتوں کو استعمال کریں لیکن دنیا میں کھو نہ جائے، ان نعمتوں میں ایسے کھو جائے کہ اللہ سے غافل ہو گئے۔ نہیں، زہد کا معنی ہے بے رغبت ہونا، دنیا سے آپ کو یہ تعلق نہیں ہے، گہرا تعلق جس سے آپ آخرت بھلا بیٹھے۔ تو زہد کی آخری سٹیج کیا ہے؟ بندہ حلال کو حرام سمجھنے لگ جاتا ہے، تو یہ زہد میں غلو ہے۔ ایسا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، بعض صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں تو آپ اجازت دے دیں، ہم خسی ہو جاتے ہیں عورتوں سے تعلق توڑ۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اور کیوں ہو رہے تھے؟ عبادت کی وجہ سے۔
کہ یہ عورتوں کا معاملہ ایمان میں نقص پیدا کرتا ہے، انسان بیوی بچوں میں لگ جاتا ہے، تو لہذا ہم اس قابل ہی نہیں رہتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بالکل حرام ہے۔ وہ 3 صحابہ کی جو حدیث ہے بڑی مشہور ہے، آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں سے آپ کا عمل پوچھا تھا، تو انہوں نے بتایا ایسے 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 آپ عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا اللہ کے نبی اتنی عبادت کرتے ہیں، پھر ہماری عبادت تو کچھ بھی نہیں، ہمیں بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ تو کیا کیا انہوں نے یہ کہا تھا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں، ایک نے کیا کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں، کیا کروں گا تہجد پڑھوں، ایک نے میں شادی نہیں کروں گا عبادت کروں، اور تیسرے نے یہ کہا کہ میں ساری زندگی کھاؤں گا پیوں گا نہیں، بس روزے رکھوں۔ اب یہ ساری زندگی کے روزے نہیں ہیں، ساری رات صرف عبادت نہیں ہے، سونا بھی ہے، تو سونے کو اپنے اوپر حرام کر لیا، دن میں کھانا ہی نہیں ہے، کھانے کو اپنے اوپر حرام کر لیا، بیوی نہیں رکھنی، نکاح کرنا ہی اپنے اوپر حرام کر لیا۔ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے جب جسمانی ساخت میں یہ ساری خواہشات رکھی ہیں تو جائز طریقے سے ان خواہشات کو پورا کرو، جو اللہ نے حلال کیا اس کو اپنے اوپر حرام نہ۔ صوفیت کے اندر یہی ہے، باہر نکل جاؤ، چیتھڑے پہنو اور سوکھی روٹی پہ گزارا کرو اور بھوکے پیاسے زیادہ رہو، اور جتنی خوش نما غذائیں ہیں اس کو ترک کر دو، اچھے بستر پہ نہ سو، کپڑے زیادہ دھلائی نہ کرو۔ یہ ساری مصیبتیں صوفیت کے دین میں اتنی رچ بچ گئی، اور انہوں نے بھی رہبانیت کی طرح پھر وہ مراقبے حال بنا کر اس میں ایسے ایسے ذکر چھیڑ دیے کہ گردنیں مار کے گردنوں کی ہڈیوں میں درد ہو گیا۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ زہد ہے، یہ زہد ہے۔ اسلام نے کہا یہ بالکل زہد نہیں ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اس کو اپنی ذاتوں پر حرام نہ کرو۔ مباح چیزیں جتنی ہیں حلال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تقیہ کلام میں جو تم قسمیں اٹھا لیتے ہو اس پر تو نہیں پکڑے گا، لیکن جو جان بوجھ کر دل کے ارادے سے قسم اٹھاتے ہو، اگر وہ قسم جھوٹی ہے تو اللہ اس پر پکڑے گا۔ اس کو شہادت الزور کہتے ہیں، جھوٹی قسم کھانا، کسی کا مال ہتھیانے کے لیے، کسی کا حق لینے کے لیے جو آپ کا حق نہیں بنتا، اس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ ایک جھوٹی قسم ہے، اس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ جھوٹی قسم کھا لی، مال ہتھیا لیا، فائدہ اٹھا لیا، پھر اس کا کفارہ دیتا پھر رہا ہے؟ نہیں، اس کا کفارہ نہیں۔ کفارہ کس قسم کا ہے؟ وہی بات آ گئی کہ جو چیز حلال تھی آپ نے اوپر کیا کر لی؟ حرام کر لی، قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں تو اس کے گھر میں کبھی نہیں جاؤں گا، تو ملنا ملانا تو اللہ نے حلال کیا۔ اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا، کیوں بھائی؟ یہ وہ چیزیں ہیں، حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا اور اس پر قسم کھا لی۔ اس قسم کو توڑ دو، یہ ہے قسم توڑنا۔ کوئی بھی آپ نے قسم کھائی ہے پھر آپ نے اس کو توڑ دیا ہے، اللہ کی قسم میں داڑھی نہیں مڈاؤں گا، پھر شیطان نے ورگلا مڈا دی، پھر ملک اللہ کی قسم ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے۔ اب یہ داڑھی نہ مڈانا یہ قسم صحیح تھی، لیکن صحیح قسم توڑ دی، اور یہ کہا کہ میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، یہ قسم غلط تھی، اس کو توڑنا لازمی ہے، اس کو توڑا ہے تو اس کا کفارہ لازمی۔ بات سمجھ رہے؟ ایک صحیح قسم کھائیے، توڑ دی۔ قسم صحیح کیا کھائیے کہ میں جمعہ نہیں چھوڑوں گا، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں داڑھی نہیں مڈاؤں گا، اب یہ توڑ دیے تو کفارہ دے گا۔ اور ایک غلط قسم کھائیے، غلط قسم کیا ہے کہ چیز حلال تھی اپنے اوپر حرام کر لی، میں بہن سے بات نہیں کروں گا، میں چچا کے گھر نہیں جاؤں، اس بھائی سے تو کبھی ہمارا معاملہ اب ہو ہی نہیں سکتا، قسم اٹھا لی۔ اب یہ قسم ایسی ہے کہ اس کو اٹھانی ہی نہیں چاہیے تھی، اب اٹھا لی ہے تو اس کو توڑنا فرض ہے، توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا، ورنہ یہ بھی انہی زمرے میں آئے گا کہ حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا۔ تو قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ قرآن کریم نے کہا اوسط کھانا کھلائے،
औसत का माना बाद ने कहा दरमियाना है और बाद ने कहा औसत वस्त से है, और वस्त का माना होता है बेहतरीन। तो बेहतरीन खाना खिलाए, अगर कसम तोड़ दी है 10 मिस्कीनों को खाना खिला दे, अलग अलग खिला दे, एक साथ खिला दे, 10 मिस्कीनों को खाना खिला दे, या फिर 10 मिस्कीनों को कपड़े पहना दे, सूट लेके दे दे। कसम तोड़ी है, अल्लाह के नाम पर एक काम उसको तोड़ देना, अल्लाह के नाम की लाज ना रखने की इसको सजा दी जा रही है। ये जो लाज तोड़ता है ये सजाएं होती हैं, लाज तोड़ता है। यही वजह है कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का नक्ज कर देता है तो अल्लाह ने सजा रखी है, क्या? इसको कत्ल कर। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है और पढ़ने के बाद कहता है मैं नहीं मानता इसको। इस्लाम कहता है अब इसने पढ़ा है और अब कहता नहीं मानता, मुर्तद है, इसकी गर्दन उठा। अल्लाह के नाम पर लाज पर फिर अहद शिकनी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि 3 लोग हैं, मैं अल्लाह कहता है मैं कयामत के दिन खुद उनके साथ लड़ूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह लड़े। आता भी किसी ने मेरे नाम पर कोई अहद व मुआहदा किया किसी से, तेरे मेरे बीच में जी अल्लाह गवाह है। हमारे यहाँ तो बड़ा ट्रेंड चलता है, बस तेरे मेरे बीच में अल्लाह गवाह है, आप दे तो सही पैसे, चलाते कारोबार, देखना मैं क्या करता हूं। फिर जिससे ले लेता है फिर वो रोता रहता है कि फ्रॉड कर गया, खा गया, इसने मेरे साथ ये अल्लाह के नाम पर अहद व पैमा किए थे, अल्लाह के नाम पर जिसने अहद बांधा फिर धोखा दिया, सुम्मा गदरा, फिर धोखा दिया। क़यामत के दिन अल्लाह फरमाते हैं मैं खुद इसके साथ झगड़ा, अल्लाह की लड़ाई हो। अल्लाह, तो ये कोई आम चीज नहीं है। हम अल्लाह के नाम पर कसम खा के काम करें, एक अहद करें, एक मुआहदा करें, फिर उस मुआहदे को तोड़ें, इस पर यह छोटी सी बात है। दुनियावी उमूर में अल्लाह की कसम मैं ये काम करूंगा, फिर नहीं किया, अल्लाह कहता जुर्माना दे। और वो काम हलाल था, कहता है अल्लाह की कसम मैं नहीं करूंगा, अल्लाह कहता है नहीं, हलाल काम करना पड़ेगा। मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया है? अल्लाह को ढाल बनाया, लिहाजा वो हलाल काम कर और जुर्माना दे। तो कसम ऐसी चीज है मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला इस पर जुर्माना लगाता है। अल्लाह का नाम ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। और अगर कोई कसम खा ले, ईसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा चोरी कर रहा है, उसको कहा शर्म नहीं आती, चोरी करते हो, अल्लाह से नहीं डरते हो? उसने कहा नहीं, अल्लाह की कसम मैं तो चोरी नहीं करता। अब क्या करेगा? अपनी आंखों से देखा है, उसने कसम खा दी, अल्लाह की कसम मैं तो चोरी नहीं करता, मैंने नहीं की। अब आपका और मेरा हक वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस वाक़े से बताया। आपने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब उसने कसम खाई तो ईसा ने क्या कहा? मैं अपनी आंख को झुठलाता हूं, तेरी बात को सच्चा मानता हूं। क्यों? किसका नाम इस्तेमाल किया? अल्लाह का नाम इस्तेमाल कर दिया। हमारे यहाँ भी माहौल इस तरह का बना हुआ, कोई अगर मतलब झूठी कसम खा भी गया है, हम सारी जिंदगी उसको छोड़ते नहीं, हम कहते हैं झूठी कसम खाई थी इसने, झूठी। ओ भाई, अब उसको ना झुटलाओ। उसने दरमियान में किसको लाया? रब को। जिस रब का नाम लाया है, अब आपकी तकजीब करना आपका हक नहीं है, बस छोड़ दो, चुप हो जाओ। किसने जो कहा बस ठीक, खत्म। किसका मामला आ गया बीच में? अल्लाह का मामला आ गया। हम सारी जिंदगी पे तकजीब करते हैं, पीछे लगे रहते हैं, झूठी कसम खाई और तू तो बहुत बड़ा झूठा है, बात खत्म हो गई। उसने जब ढाल बना दिया अल्लाह को, अब उसने अल्लाह के कलमे को ढाल बनाया है। अब कयामत के दिन वो जाने और उसका रब जाने, हमारा तकजीब करना बनता नहीं है। तो कसम का बहरहाल ये कसम क्या है? एक है जुबान पर कुछ लोगों को आदत होती है जिसको तकिया कलाम कहते हैं। नहीं अल्लाह की कसम ऐसा नहीं होगा भाई, अल्लाह की कसम ऐसा। ये जो तकिया कलाम है ये इस पर पकड़ नहीं है, क्योंकि इंसान का वो तकिया कलाम बन जाता है बात बात में। इससे भी परहेज करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने कह दिया कि इस पर मैं पकड़ नहीं करूँगा। जो तकिया कलाम के तौर पर इंसान के मुंह से कसम
वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, इस तरह के अल्फाज निकलते रहते हैं, इस पर पकड़ नहीं है। लेकिन पकड़ उस पर है जिसको तुम दिल के इरादे के साथ कसम खाते हो, उस पर अल्लाह की पकड़ होगी। अगर उसको पूरा ना किया, कसम को पूरा करें। अगर कसम पूरी नहीं हो सकती तो फिर आप क्या करें, कफारा दे दें। इसी तरह कोई मन्नत मान ली है कि भाई मैं अल्लाह की कसम पैदल फला अल्लाह के घर में हज करने जाऊंगा, अब ये ताकत से बाहर है कसम, नियत, नजर, जो ताकत से बाहर हो नजर, उसको भी तोड़ देना चाहिए और उसका कफारा अदा कर देना चाहिए। और वो कफारा क्या है? जो कसम का कफारा है, वो नजर को तोड़ने का कफारा भी वही है। और ऐसी कसम या ऐसी नजर जो अल्लाह की नाफरमानी में हो, उसको कभी भी पूरा नहीं करना चाहिए। अल्लाह की नाफरमानी में जो नजर मानी है, भाई मैं पैदल जाऊंगा फला बुजुर्ग के आस्थाने पर और वहां उसकी ज़ियारत करके आऊंगा, और नजर ये मानी, ऐसी नजर को पूरा नहीं किया जाएगा। जो मासियत की नजर है, जो नाफरमानी की नजर है, तो नजर का कफारा भी कसम का कफारा है। 10 मिस्किनों को खाना खिलाना, या कपड़े पहनाना, या फिर गुलाम आजाद करना पहले नंबर पर। गुलाम आजाद करना पहले, आजकल गुलामों का मामला तो है नहीं, तो कपड़े पहना दे, खाना खिला दे। नंबर 3, या फिर 3 रोजे रख ले। वो ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलसल रखें, वक्फे वक्फे से भी रोजे रखे जा सकते हैं। ये कफारा अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने कुछ बुराइयों का तज़किरा किया है सूरत माइदा में। फरमाया ये शराब, जुआ और आस्ताने और फाल के तीर, ये पलीत चीज़ें हैं। शराब के मुताल्लिक ये दूसरा हुक्म है। यहाँ सिर्फ इसको पलीत कहा है, हराम नहीं किया। पलीत चीज़ बिल्कुल टोटली मना नहीं किया, उसके नुकसान बताए अल्लाह ताला। शराब नशा देने वाली, हर वो चीज़ जो नशा दे दे, जिसका कलील नशा दे दे, उसका कसीर भी हराम है। याद रखें, जिसका कसीर नशा दे दे उसका कलील भी हराम है। जिसका ज्यादती नशा देती है उसका थोड़ा भी हराम है। आप कहने नहीं, ये थोड़ी सी, ये चक्की है, ये कौन सा नशा दे रही है? तो इसका कसीर इस्तेमाल करे तो नशा आता है, तो इसका कलील भी हराम। और बाद मेहरबानों ने ये भी किया, वो कहते हैं बस 2-3 चीज़ों से बनी हुई शराब होती है, इसके अलावा जिस चीज़ से भी आप शराब बनाए उसमें कोई मुदायका नहीं। यही वजह है कि बाज़ हमारे बुजुर्ग अपने आप को उलमा कहलाने वाले भी उसका फतवा भी देते हैं और उसकी चुस्की भी लगा लेते हैं। वो कहते हैं कोई हर्ज नहीं, ये उसकी बनी हुई नहीं है, ये बाकायदा फतवे हैं और वो लिए जाते हैं, मसरदों पे पी जाती है। वो कहते हैं ये बस अंगूर की और खजूर की और इन चीज़ों की शराब ये मना है, बाकी आप किसी भी चीज़ की शराब बना लें, मकई की बना लें, जवार की बना लें, बाजरा की बना लें, मुख्तलिफ चीज़ों की शराब बनती है, तो वो हराम नहीं है, चूँकि जिक्र इसका आया है। हालांकि उसूल को फॉलो करना चाहिए, जिसका कसीर नशा देता है उसका कलील भी, हर कलील भी हराम है। मा खामरल अक्ल, जो अकल को घुमा दे वो नशा है और वो हराम है। इसी तरह जुए में हारने और जीतने की जिस चीज में शर्त हो वो जुआ है और ये हराम है। वो रेफर टिकट है, वो प्राइज बाउंड है, वो अच्छा इंश्योरेंस है, ये तो जुए और सूद का मुरक्कब है, दोनों चीजें हैं। जुआ भी है और सूद भी है। ये इंश्योरेंस जो हमारे यहाँ होती है, बीमा, आजकल तो एक एक चीज का होता है, बंदों का भी होता है, औलाद का भी होता है, बेटियों का भी होता है, बेटों का भी होता है, गाड़ियों का भी होता है, फैक्ट्रियों का भी होता है, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों का भी होता है। सबका बीमा कराया होता है मालिकों ने और उनको दे रहे होते रिलीफ। बीमार होता है, मेडिसिन की दवाई के पैसे मिल रहे हैं, सब मिल रहा है। अब वो थोड़े पैसे उससे काट दो, सबका उन्होंने इंश्योरेंस कराया होता है। तो जो थोड़े थोड़े पैसे वो इन मजदूरों के काटते हैं, वो एक यकमुश्त कीमत वहां जमा कराते हैं, तो वो उस पर जो सूद मिलता है वो इनको देते हैं और मजदूर खुश होते हैं, लेबर खुश होती है कि मालिक बड़ा जबरदस्त है। और हकीकत में उसने इंश्योरेंस कराई होती है पूरी कंपनी की, पूरे मजदूरों की।
تو محترم بھائیوں اس طرح کی رقموں سے، اس طرح کی رزق روزیوں سے، اس طرح کی فیسلٹیز سے بچیں۔ یہ زہری بڑی اس میں اٹریکشن ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہمیں جو دے رہے ہوتے ہیں وہ سود کی کمائی ہوتی ہے۔ تو جوا بھی حرام ہے، جوئے کی بہت ساری شکلیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہیں، ہار جیت کی بنیاد پر، جس پر شرطیں لگتی ہیں، جو ہار جاتا ہے وہ دیتا ہے اور جو جیت جاتا ہے وہ لیتا ہے، اور یہ جوا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ عمل بھی بہت زیادہ تھا، اور اسی جوئے میں یہ انشورنس ہے، اس سے بھی بچے، اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ رزق کا مالک وہی ہے جو جس زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی، کیا ان کی اولادیں نہیں پلتی تھی؟ ان کے اولادوں کے انشورنس تھی، ان کی گاڑیوں کے جو ایکسیڈنٹ ہو جاتے تھے کیا پھر دوبارہ وہ لے نہیں سکتے تھے؟ یہ حقیقت میں بخلاہٹ ہے ہماری، دولت کے ساتھ محبت ہے، حرص ہے کہ ہم ایک ایک چیز کا بیمہ کرواتے ہیں، انشورنس کرواتے ہیں۔ اب تو سرکاری سرپرستی میں یہ کام ہوتا ہے، باہر ملکوں میں تو اس کے بغیر آپ گاڑی چلا نہیں سکتے۔ یہ سلسلے ہیں، زبردستی جوڑ دیا گیا ہے سود کے ساتھ ہمیں، اور یہ مرکب ہے سود اور جوئے کا۔ اس چیز سے جہاں تک ہو سکے، جو کم از کم ہمارے اختیار میں، ان سے تو بچے۔ آپ کو فون آ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کا اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ نمبر ڈھونڈتے ہیں آپ کو، کون سی کس کی کتنا دولت پڑی ہے بینکوں میں، پھر اس کو جا کر وہ باقاعدہ لیکچر دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، دیکھیں جی یہ فیسلٹیز ہیں، آپ انشورنس کرائیں، آپ تحفظ میں آ جائیں گے، آپ ذہنی طور پر سکون میں آ جائیں گے۔ یہ سارے سود کے جال ہیں جو امت کے لوگوں پر ڈالے گئے ہیں، اور پھر اس سیٹ کو جو کروڑوں کا مالک ہے، کھانا جو ملتا ہے سود کا ملتا ہے۔ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہے، کمرہ مل گیا بڑے سکون سے، تو سود کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، سود۔ بینک والا اس کو کاٹ دیتا ہے کہ آپ فلاں ریسٹورنٹ پہ کھا لیں، وہاں کھایا کریں کھانا، ہم آپ کو 25% ہم پے کریں گے۔ کہاں سے دے گا؟ وہ آپ کے سود کے پیسے سے اس کو دے گا۔ آپ خوش ہو رہا ہے مجھے ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، ڈسکاؤنٹ نہیں مل رہا، آپ سود سے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہو۔ آپ کو ایئرپورٹ پہ کمرہ ملتا ہے، آپ باہر کہیں جاتے ہو آپ کو 5 اسٹار ہوٹل ملتا ہے، آپ سمجھ رہے ہو تو میرا بینک مجھے ریلیف دے رہا ہے۔ بینک نہیں دے رہا، آپ کی وہ دولت ہے، اس پر جو پرافٹ ہے اس پر آپ کو ریلیف مل رہا ہے، اور سود کے سسٹم سے آپ یہ ساری آسائشیں لے رہے ہیں، اور ہم خوش ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو پھنسا دیا، ڈبل لوگوں کو پھنسا دیا۔ تو یہ سب مصیبتیں ہیں، ان سے بچے، اپنے رزقوں کو پاک کریں، اپنے رزق روزی میں۔ آج دلوں میں جو قدورتیں پیدا ہو گئی ہیں، نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، سختیاں پیدا ہو گئی ہیں، عبادت میں جو دل نہیں لگتا ہے، رشتہ داریاں برباد ہو رہی ہیں، خیر خائی مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سود کی کمائیاں جانتے بوجھتے بھی اور نہ جانتے ہوئے بھی ہم کھا رہے ہیں۔ سود نہیں کھا رہے تو کم از کم اس کے دھوئیں وہ ضرور ہمیں پہنچ رہے ہیں۔ ان چیزوں سے بچو۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ رجسن، نمبر 1، آپ سنیں تو صحیح، رجسن نمبر 1، پلیت چیزیں ہیں، یہ عمل الشیطان ہے۔ نمبر 2، فاجتنبوہ، لوگوں بچ جاؤ اس سے، یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ 4، اللہ ان چیزوں کے ذریعے تمہارے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دیتا ہے، شیطان گھستا ہے ان چیزوں کے ساتھ، عداوت بغضاء پیدا کر دیتا ہے شیطان جب ان کاموں میں تم پڑتے ہو۔ بغضاء کیا؟ بغض، اور عداوت دشمنی، خامخواہ کی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، یہ سارے اسی کے نتیجے ہیں۔ اسی طرح وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے بھی انسان دور چلا جاتا ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے بھی دور چلا جاتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا لوگوں اس کاموں کو چھوڑنے والے ہو تم؟ یعنی چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ کتنی مصیبتیں بیان کی ہیں، کتنی مصیبتیں۔ ہم کہتے کھائیں گے کہاں سے؟ 60 سال کا ہو گیا، 65 سال کا، ابھی ریٹائرمنٹ آیا ہے تو قومی بچت میں ڈال رہا ہے۔ او بھائی تو کھا اس کو، روزانہ تو 1 لاکھ بھی کھائے نا تو پھر بھی 2-4 سال نکال دے گا، اور باقی رہ بھی اتنے جاتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نہیں یہ تو اصل کھا گیا نا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ بھوک ناچتی ہے،
उधर से बूढ़ा हो रहा है, जीने की तमन्ना जवान हो रही है, इधर से बूढ़ा हो रहा है, दिल की उमंगें बढ़ रही है। हालांकि होना क्या चाहिए, मौत के करीब कदम जा रहे हैं तो माल की मोहब्बत बढ़ रही, मौत के करीब कदम जा रहे हैं तो अभी जीने की चाहत जवान हो रही है। ये मुसीबतें हमारी, जिंदगी घट रही है और ख्वाहिशात बढ़ रही है। कौमी बचत में डाला हुआ इसको, खाऊंगा कहां से, इसका जो प्रॉफिट आएगा वो खाऊंगा, जो असल है वो पड़ा रहेगा, वो कोई और दरिंदे खाएंगे, तू नहीं खाएगा। फिर इन सारी चीजों से बचे। ये माल की लालच इंसान का दीन बर्बाद करती है। कुरान ने कितने नुकसान बयान किए, ये कुरान है, पढ़ें आप इसको, कितने नुकसान बयान फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते ईमान वालों अब इन सारी चीज़ों से बच जाओ। हाँ, उस पर कोई गुनाह नहीं है। लोग परेशान हो गए, सहाबा परेशान हो गए कि ये चीज़ें हराम हैं, रिज्स हैं। और फिर हमारे कितने मुसलमान भाई हैं जो शराब पीते थे, आज फौत हो गए हैं। वो तो शराब पीते पीते दुनिया से गए थे। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, उन पर कोई गुनाह नहीं, क्योंकि उस वक्त वो हराम नहीं हुई थी, अब हराम हुई है। उस वक्त हराम होती तो फिर हुक्म लागू होता। तो हुक्म लागू उस वक्त होता है जब इंसान दुनिया में मौजूद हो, मुकल्लफ तब बनता है। गुजर गया है जो, उस पर वो मुकल्लफ और उस पर उसकी पकड़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने शिकार के कुछ मसले बयान किए हैं। जब इंसान एहराम पहन ले तो शिकार नहीं कर सकता, खुश्की का शिकार उसके लिए मना है। शिकार करेगा तो जुर्माना है, क्योंकि अब मार धाड़ एहराम पहन ले, लब्बैक कहे और अभी भी मार धाड़ हो, जायज़ मार धाड़ भी अल्लाह ने रोक दी है। इसलिए हाजी को, बहुत अच्छे आदमी को लोग हाजी पुराने ज़माने में इसलिए कहते थे, ये तो हाजी साहब है, यानी अब ये मार धाड़ नहीं करता, किसी को कुछ नहीं कहता। लोग इस जमाने में अब हाजी किसको कहते हैं? जो सबसे बड़ा धोखेबाज हो, वो अपने नाम के साथ क्या लगाता है? अल हाज। हालांकि हाजी का माना यह समझा गया था कि अब इसने एहराम पहन लिया है, अब गोया कि इसने शराफत का लिबास पहन लिया है, ये अपने रब के सामने सलेंडर हो गया है और इसने रब से कहा लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में बस मैं आ गया हूँ, बात खत्म हो गई। इसलिए ये लब्बैक के तकादे को पूरा करके जब वापस लौटता है तो गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे आज इसकी माँ ने इसको जन्म दिया। लेकिन आज हज करके लोग अपने करतूतों को छुपाते हैं। हाजी बन गया तो अब कोई नहीं कुछ कहेगा, जो कुछ कर ले। इस्लाम ने कहा एहराम बांध लिया, अब तूने खुश्की में शिकार नजर आता है तो उसको भी नहीं मारना, मारेगा तो जुर्माना देगा। कितना जुर्माना है? जिस नौइयत का शिकार होगा उस नौइयत का जुर्माना देगा। ये फैसला कौन करेगा? अल्लाह ने नहीं किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। अल्लाह ने बता दिया ये फैसला अपने अंदर दो आदिल बंदे खड़े कर लो, वो फैसला कर दे कि इसने हिरन मारा है, चल भाई तू बकरी दे, तूने नील गाय मारी है, चल भाई तू गाय अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर, फिदिया दे गाय। इसने कोई बड़ा जानवर मारा है तो ऊंट फिदिये में दे दे। ये जुर्माना कौन बयान करेंगे? दो आदिल लोग बयान करेंगे। अलबत्ता तरीका शिकार इसके लिए हलाल है, अल्लाह ताला ने समंदर का शिकार इसके लिए हलाल रखा है। और एहराम वाला शिकार खुद भी नहीं कर सकता, किसी को कह भी नहीं सकता, किसी शिकार की तरफ इशारा भी नहीं कर सकता, किसी शिकारी का ताउन भी नहीं कर सकता। अगर किसी ने खुसूसी तौर पर इस एहराम वाले के लिए शिकार किया है और लेके आया है कि मैंने सोचा तू एहराम में है, आज मैं तेरे लिए कोई शिकार करूं, तो ये मखसूस शिकार ये खा भी नहीं सकता। अल्लाह। हाँ, उसने मुतलक शिकार किया है जो एहराम में नहीं था और वो ले आया हाजी के पास, एहराम वाले के पास, यार मैंने शिकार किया था, उसका गोश्त मेरे पास है, अगर आप खाना चाहें तो नबी सलाम ने खाया। और कुछ लोगों ने मखसूस शिकार किया तो आपने रद्द कर दिया, वो नहीं खाया, कि हमने आपके लिए शिकार किया, आपने वो नहीं खाया। तो मसला साबित हो गया कि ये शिकार के अहकामात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने एक मसला बयान किया, बड़ा अहम है, कि कोई शख्स अगर मुसाफिर है, सफर में है और उसको मौत ने आकर घेर लिया सफर की हालत में, अब उसके पास माल भी है,
اس کا مال رہر وارثوں تک پہنچانا ہے، تو اس کے مال کو جو لوگ وارثوں تک پہنچا رہے ہیں ان میں سے 2 لوگ قسمیں کھا کر گواہی دیں گے کہ یہی مال تھا اور ہمارے ہاتھ میں آیا ہے اس میت کا، اور پورا پورا ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں، اور اللہ کی قسم ہے اتنا ہی مال تھا، قسمیں کھا کے وہ مال پہنچا دیں۔ اب اگر وارثوں کو پتہ چل گیا کہ ان دونوں نے قسمیں جو کھائی ہیں یہ غلط کھائی ہیں، مال میں خیانت ہو گئی ہے، تو پھر وارثوں میں سے 2 بندے قسمیں کھائیں گے، وارثوں میں سے 2 بندے قسم کھائیں گے کہ تم خیانت کر رہے ہو، ہمارا مال زیادہ تھا، ہمارے میت کا مال زیادہ تھا، لہذا تم خیانت کر رہے ہو، تو پھر ان کی قسموں کا اعتبار کر کے وہ مال ان کو دینا پڑے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا، 2 صحابی بعد میں جو صحابی بنے، عدی بڑا مشہور نام ہے، عدی بن برا، اور ایک تمیم داری، یہ 2 صحابی ہیں، بعد میں صحابی بنے، پہلے نصرانی تھے۔ ایک شخص کے ساتھ سفر میں تھے، بنو سہم قبیلے کا ایک شخص تھا، مسلمان تھا، تو اب ایک مسلمان ہے 2 عیسائی ہیں، تو وہ مسلمان وہاں فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس دونوں کو اس نے اپنا مال دے دیا کہ میرے وارثوں کو پہنچا دے، لیکن اس نے بڑی چلاکی بھی، تیزی بھی دکھائی کہ ایک چھوٹی سی پرچی میں پورے مال کی ڈیٹیل لکھ کر مال میں ڈال دی، ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو یہ تمیم اور عدی سامان لے کر آئے اور ان کے وارثوں کو دے دیا، یہ تمہارا سامان ہے، اور اس سامان کے دیتے ہوئے انہوں نے ایک چاندی کا بڑا پیالہ جس پر سونے کی تاریں لگی ہوئی تھی، وہ پیالہ انہوں نے چرا دی، اور قسمیں بھی دے دی کہ اللہ کی قسم اتنا مال تھا۔ اللہ، کچھ دنوں کے بعد اب انہیں ورثاء نے وہ مال لے لیا، کچھ دنوں کے بعد ان کے ورثاء نے مدینے کے کسی بازار میں ایک سنار کے پاس اس پیالے کو دیکھا، تو وہ پہچان گئے کہ یہ پیالہ تو ہمارے اس رشتہ دار کا ہے، تیرے پاس کیسے آیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے ان دونوں نے بیچا ہے، عدی نے بیچا ہے اور تمیم نے بیچا۔ اب انہوں نے تمیم اور عدی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلایا کہ ہاں بھئی ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے ایسا کیا۔ تو ان دونوں نے قسمیں کھائیں کہ یہ ہمارا پیالہ ہے، ہمارے وارث اس میت کا پیالہ ہے، تو ان دونوں کی قسمیں معطل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب ان کی قسموں کا اعتبار کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی شخص اس طرح خیانت کر کے قسمیں کھا لے اور کوئی دوسرے قبیلے کے لوگ ان قسموں پر قسمیں کھائیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں، تو پہلے والی قسمیں معطل ہو جائیں گی اور دوسری قسموں کا اعتبار کیا جائے گا، تاکہ کوئی شخص کسی کے مال میں خیانت آئندہ نہ کر سکے، قسمیں کھا کر مال ہتھیانا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے کہا یا اللہ سے کہو آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے، اس نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ کیا مطالبے کرتے ہو؟ اللہ پر مطالبے نہیں ہوتے، ایک مسئلہ آپ یہ سمجھیں، اللہ پر حکم نہیں چلایا جاتا، یا اللہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نہیں اٹھوں گا جب تک تو میرے پاس چائے نہیں بھیجے گا، تو اللہ پر حکم چلا رہا ہوں۔ اللہ کے سامنے ضد بھی نہیں چلتی اور اللہ پر حکم بھی نہیں چلتا۔ تو اس قوم نے ضد چلائی، اللہ سے کہو دسترخوان اتارے، فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اس طرح کے سوال نہ کرو، یہ اللہ پر حکم چلانے کے مترادف ہے۔ کہہ دو نا کسی کو تیرا بزرگ ہے، اس کو بولو نا کہ یہ فوت ہو گیا، اس کو زندہ کر، تو وہ اس طرح لوگ کہہ دیتے، تم اپنے رب کو بولو نا وہ زندہ کر دے۔ انا للہ و انا الیہ، اس کا معنی ہے کہ جو نظریہ ہمارا مخلوق کے بارے میں ہے، اس کا وہی نظریہ اللہ کے بارے میں ہے، ورنہ اللہ تو زندہ کرتا ہے، اللہ تو مارتا ہے۔ یہ اس ضد میں بول دیتا ہے کہ جی چلو ہمارا بزرگ تو نہیں کر سکتا نا، تم بولو نا اللہ کو وہ کر کے دکھا دے۔ تو اللہ کو کون بول سکتا ہے؟
اللہ پر حکم کون چلا سکتا ہے؟ یہ وہ باتیں یاد رکھیں کفریہ باتیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، یہ حکم نامے نہ چلاؤ کہ اللہ کو کہو دسترخواں اتارے، کیا نہیں اتار سکتا؟ وہ اتار سکتا ہے، پھر آرڈر کیوں دیتے ہو؟ یا ایک معنی یہ کیا اتقوا اللہ، آسمانوں سے دسترخواں چاہیے، رزق چاہیے، فراخی چاہیے، اتقوا اللہ، تقوی کی راہ پر تم چلنے لگ جاؤ، اللہ سب کچھ عطا کر دے۔ یہ معنی بھی ہے، آپ کو چاہیے نا کچھ چیزیں جو نہیں مل رہی ہیں، تقوی کی راہ اختیار کر لیں، اللہ وہ سب کچھ دے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا، بعد مفسرین کہتے ہیں یہ دسترخواں اترا تھا اور انہوں نے پھر خیانتیں کی تھی، اس میں سے انہوں نے سٹور کیا تھا، اللہ نے منع کیا تھا، پھر اس کے بدلے میں اللہ نے ان نصرانیوں کو بعض کو خنزیر بنا دیا تھا اور بعض کو اللہ نے سور بنایا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں لے کر پھر اس کی بغاوتیں کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس چیز کو اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ دین حق کو سمجھ لے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما